ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العلماء آمن الرسول على عباد الله تعالى ما لم تطالب السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد كانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد وسرا کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی ہے، اور اس حدیث مقدسہ کی روشنی میں آج ہم علماء حق کی چوتھی علامت جانیں گے کہ علماء حق کون ہوتے ہیں۔ علماء حق کون ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بات تسلسل سے میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء حق ہی علماء آخرت ہیں۔ ان کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے، دنیا طلبی کے لیے نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علماء حق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ حاکموں سے، امراء سے دور نہیں۔ حکام، سلاطین، امراء، نواب، سردار، ان سے دور رہیں اور جہاں تک ممکن ہو اس چیز کو اختیار کریں، ان کے پاس نہ جائیں، ان سے میل جول رکھنے سے گریز کریں۔ وہ ملنے کو آئیں تب بھی یہ کیا ان کے پاس جانا، وہ ملنے کو آئیں تب بھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ رویہ کچھ ایسا ہی ہو کہ آپ سے دور ہے وہ آپ سے دور ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا بڑی میٹھی ہے اور سبز ہے، اور اس دنیا کا سارا نظام حاکموں کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا سارا نظام حاکموں کے، سلاطین کے، امراء کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص ان سے میل ملاپ رکھتا ہے
ان سے میل جو رکھتا ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی دلداری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی خوشامد سے کام لیتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کی خوشامد سے کام لیتا ہے، اور یہ خوشامد کرنا نفاق کی علامات میں سے، خوشامد کرنا نفاق کی علامات میں سے ہے۔ لہذا کوشش کی جائے حکام سے، سلاطین سے، امراء سے، سرداروں سے، نوابوں سے میل جول کم رکھا جائے، راہ و رسم کم رکھا جائے۔ وہ کوئی بات غلط کہیں تو ان کی ستم ظریف کے اوپر احتجاج کیا جائے، ان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ان کی برائیوں کو ظاہر کیا جائے۔ مگر آپ امام غزالی کہتے ہیں مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی ان سے میل جول رکھتا ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے ٹھاٹ بھاٹ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے حقیر جاننے لگتا ہے، ان پر تنقید کرنے سے چپ رہتا ہے اور یوں منافقت کا شکار ہوتا ہے۔ ان کی خوشنودی کرنے کے لیے تکلف سے کام لیتے ہوئے کلام کرتا ہے جس میں ان کی تحسین ہو، ان کی تعریف ہو، اگرچہ وہ کھلا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کیا ہے؟ اسے لالچ ہوتا ہے کہ وہ ان حاکموں سے کچھ دنیا حاصل کر لے گا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں جو کہ سراسر حرام ہے، سراسر حرام ہے، اور پھر انہیں کی خوشنودی کے لیے ان کے بہت سے معاملات کو جائز قرار دیتا رہے گا، جائز کہتا رہے گا، اور یوں دنیا کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تو آ گیا وہ تمہیدی جملہ یا تمہیدی کلمات جو عالم حق کی چوتھی علامت کے طور پہ امام غزالی نے بیان کیے کہ علماء آخرت، علماء حق، ان کی ایک علامت یہ کہ وہ امراء سے، حکام سے، صدر ہو گئے، وزیر اعظم ہو گئے، وزراء ہو گئے، گورنر ہو گئے، پھر بات سمجھ آ گئی نا؟ اپنے پر زمانہ ہے نا، عہدے بدلتے رہتے ہیں، بادشاہ ہو گیا، نواب ہو گیا، سردار ہو گیا، ان سے میل جول رکھنے سے، راہ و رسم رکھنے سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ جو ایسے ہوتے ہیں وہ علماء حق، اور جو حکام کی قربتیں پانے کے لیے، راہ و رسم پانے کے لیے، ان کے پاس حاضریاں لگوانے کے لیے جاتے ہیں، یاد رکھ لیں وہ عالم حق نہیں ہوتے، وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات وہ ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہ گئی یہ ایک سوچ کہ جو ان کے قریب ہوں گے ان سے کوئی دین کا کام لے لیں گے، تو ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی حاکم حق اگر فی نفس ہی دیندار ہے، اس کے اندر خدا خوفی ہے، عدل و انصاف کرنے کا حامل ہے، تو وہ چاہے گا کہ میرے ملک کا، میری ریاست کا نظام بھی ایسا ہو جیسا دین چاہتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی درباری ملا
یہ سوچ کر کسی حاکم کے پاس جائے کہ میری ترغیب سے یہ نظام مصطفیٰ نافذ کر دے گا، اسلام کو نافذ کر دے گا۔ بھائی اسلام تو کم از کم ہم اپنے موجودہ حاکموں کی بات کریں تو ان کے کسی بھی طور پہ حق میں نہیں ہے، ان کی کرسی نہیں بچتی۔ بہرحال حدیث پاک کی طرف آئیے، آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ تعالی، علماء کرام جب تک حاکموں سے میل ملاپ نہ رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رسولوں کے امین ہیں۔ علماء آمن الرسول علی عباد اللہ تعالی ما لم یخالط السلاطین، جب تک وہ سلاطین سے راہ و رسم نہ رکھیں، میل ملاپ نہ رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رسولوں کے امین ہیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب وہ حاکموں سے سلاطین سے میل ملاپ رکھنے لگے فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ، بس تحقیق انہوں نے پھر رسولوں سے خیانت کی، انہوں نے پھر رسولوں سے خیانت کی۔ فَاحْذَرُوهُمْ وَاعْتَزِلُوهُمْ، لہٰذا ان سے بچو اور ان سے الگ رہو، ان سے بچو اور ان سے الگ رہو۔ بڑی موٹی پہچان عالم حق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، بڑی معروف حدیث ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، وہ امیر اچھا ہے جو کسی فقیر کے دروازے پر آتا ہے، اور وہ فقیر برا ہے جو کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، جو کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرار العلماء الذین یاتون الامراء، بدترین علماء وہ ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں، وخیار الامراء الذین یاتون العلماء، اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں، جو علماء کی صحبت میں آتے ہیں، جو علماء کی صحبت میں آتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے اگر کوئی عالم دین کسی سلطان وقت، کسی حاکم وقت، کسی امیر اس کے دروازے پہ آنا جانا رکھتا ہے، اس سے میل جول رکھتا ہے، وہ عالم حق نہیں ہو سکتا، وہ مفاد کا بندہ ہے، اور جب وہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے پھر وہ حق بات نہیں ہے، پھر وہ حق نہیں بول سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنگل میں رہتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، جو شکار کے درپے ہوتا ہے وہ غفلت میں پڑتا ہے، اور جو حاکموں سے ملتا ملاتا ہے فرمایا وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلد ہی تم پر کچھ لوگ حکمران ہوں گے جنہیں تم جانتے بھی ہوگے اور نہیں بھی جانتے ہوگے، جو ان سے شناسا نہ ہوا وہ بری ذمہ ہے، جس نے ان سے جان پہچان نہ رکھی وہ بری ذمہ ہے، جس نے انہیں برا جانا وہ بھی بچا رہا، جس نے انہیں برا جانا وہ بھی بچا رہا، لیکن جو ان سے راضی ہوا اور ان کے پیچھے چلا اور
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ عرض کیا گیا کیا ہم ان سے جنگ کریں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم ان سے جنگ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ نماز ادا کرے ان سے جنگ نہیں۔ ہے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جہنم میں ایک جنگل ہے جس میں علماء کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جہنم میں ایک جنگل ہے جس میں علماء کو رکھا جائے گا۔ وہ کون سے علماء ہوں گے؟ جو حاکموں سے میل ملاقات رکھتے ہوں گے اور ان کی زیارت کو جاتے ہوں گے، ان کے پاس حاضریاں لگوانے کو جاتے ہوں گے۔ ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا چلے جی سلام بھائی کرتا ہوں، بہانے بہانے سے ان کے درباروں میں آنا جانا ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں خود کو فتنے کی جگہ سے بچاؤ۔ پوچھا گیا وہ کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا امراء کے دروازے۔ تم میں سے جب کوئی کسی امیر کے یہاں جاتا ہے تو اس کے جھوٹ کو سچ تسلیم کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی اور پھر آپ کے صحابہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے کیسی کیسی حکیمانہ باتیں کہ تم میں سے جب کوئی امراء کے دروازے پہ جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے جھوٹ کو بھی سچ تسلیم کرتا ہے، ان کی توصیف میں وہ کچھ کہتا ہے جو ان میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ خوشامد۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، عالم حق اگر خوشامد کرتا ہے تو پھر وہ اس منصب سے گر جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہی معاشرے میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، وہ پیران اوزان میں سے بھی ہیں، علماء سے بھی ہیں، میں انہیں ہرگز علماء سو نہیں کہتا، مگر وہ خصلت جو ایک عالم حق میں ہونی چاہیے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ جب کسی بھی صاحب مال و دولت کے پاس جاتے ہیں یا وہ آتا ہے تو ان کے لیے ایسے خوشامدانہ کلمات بول دیتے ہیں جن کی شاید اسے بھی خبر نہیں ہوتی کہ مجھ میں بھی یہ تعریف پائی جاتی ہے، میں اس تعریف کے قابل بھی ہوں، میرے اخلاق بھی آتے ہیں، مجھ میں یہ وصف پایا جاتا بھی نہیں پایا جاتا، مگر وہ عالم کو پتا ہوتا ہے اور وہ بول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ ان کی کسی نے تعریف کی، تحسین کی، خوشامد کی، اور خوشامد میں یہ جملے ادا کیے، آپ سے علم سیکھنے والے بے شمار لوگ ہیں اور آپ نے تو علم کو زندہ کر دیا، آپ نے تو علم کو زندہ کر دیا۔ تو حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا صبر سے کام لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے مجھ سے علم سیکھا ان میں سے 1/3 تو وہ لوگ ہیں جو پختہ ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، علم پختگی حاصل نہیں کی، راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسری 1/3 وہ لوگ ہیں جو حاکموں کے درباری بن گئے، ان کے دروازوں پہ جانے والے ہو گئے، اور یہ لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اور تیسری 1/3 بہت کم لوگوں کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ پاسنگ مارکس بھی پاکستان کے
امتحانی نظام کے تحت پاسنگ مارکس بھی اس کے حاصل نہیں ہوتے، تو کہاں ان کا زندہ کرنا اور کہاں یہ کہنا کہ بہت سے لوگوں نے علم پا لیا اور پتہ نہیں کیا پہاڑ توڑ دیے۔ آپ نے وہی منہ پہ اس کو ٹوک دیا، روک دیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی عالم کو علماء کے ہاں آتا جاتا دیکھو تو اس سے دامن بچاؤ، وہ چور ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، جب تم کسی عالم کو امراء کے پاس آتا جاتا دیکھو تو ان سے دامن بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چور ہے۔ اور حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے برا شخص کوئی نہیں جو امراء سے میل ملاپ رکھے، جو امراء سے میل ملاپ رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے مسلمہ، حاکموں کے دروازے پر نہ جایا کرو، اس لیے کہ تم ان کی دنیا سے تبھی کچھ پا سکو گے جب تک وہ تمہارے دین میں سے اچھی اچھی باتیں نہ لے لیں، یعنی ان کے پاس جا کر تم اپنی اچھی باتیں چھوڑ دو اور ان کی برائیاں اپنے پاس لے لو، تب تک ان سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت حسن بصری ان کے درمیان مراسلت ہوئی، خط و کتابت ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حضرت امام حسن بصری کے نام ایک مراسلہ لکھا اور حمد و ثنا کے بعد گزارش کی کہ آپ مجھے ایسے لوگ بتائیں جن سے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مدد لے سکوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر مدد لے سکوں۔ آپ کو یہ محض کر دوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ اسلامی کے وہ عظیم شخص ہیں کہ جنہوں نے فقط 2.5-3 سال بحیثیت خلیفہ اور حاکم کے کام کیا اور تاریخ اسلام نے انہیں خلیفہ خامس کے طور پہ جانا۔ یہ 99 ہجری کے دور کی بات ہے۔ حضرت امام حسن بصری انہوں نے انہیں جواباً تحریر کیا کہ جہاں تک اہل دین کا معاملہ ہے تو وہ تو آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، خلیفہ دینا، حالانکہ خود بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے اور حاکم وقت بھی تھے، اور ایسے متقی پرہیزگار، انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں جواب امام حسن بصری دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاں تک اہل دین کا معاملہ ہے تو وہ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے، رہے اہل دنیا تو انہیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ شریف لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ لوگ اپنے شرف کو خیانت کی آلودگی سے بچا کے رکھتے ہیں۔ ہم اگر تاریخ کے اوراق ہنگاتے ہیں نا تو ہمارے اسلاف میں امام حسن بصری، حضرت سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، امام ابو حنیفہ، فضیل ابن عیاض، ابراہیم بن ادھم، یوسف بن اسباط، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام کہ جو حق پر قائم رہے اور حاکمین وقت کی اطاعت نہیں کی۔ جہاں انہوں نے غلطی کی
پوری جرات کے ساتھ کلمہ حق بھی کہا اور للکار کر انہیں بتایا کہ اہل حق زندہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات امام مالک کی رکن درد کر دیتا ہوں۔ خلیفہ مامون الرشید کا دربار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء، وزراء، مشیر وہ سب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے۔ خلیفہ کے ایک وزیر کی دوسرے سے بات چیت ہوئی۔ ایک نے کہا کہ کدو شریف لوکی جسے کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ وہ جو دوسرا کو وزیر مشیر تھا وہ کہنے لگا مجھے تو پسند نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے۔ خلیفہ کے ساتھ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے اس وزیر سے کہو کہ ابھی توبہ کرے۔ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی پسند کو ناپسند کرے؟ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو میں ابھی اس کا سر کرنے کا حکم دے دوں۔ امام مالک کا یہ جلال، یہ حق کوئی خلیفہ کے دربار میں دیکھی، فوراً قائم ہو گئے۔ تو جاننا چاہیے عالم حق کبھی درباری ملا نہیں ہوتا، عالم حق کبھی درباری ملا نہیں ہوتا۔ جو درباری ہو، حاکموں کا، نوابوں کا، امراء کا، اللہ کی عزت کی قسم وہ عالم حق نہیں ہوتا، وہ دین کے مفاد کا بندہ نہیں ہوتا، وہ ذاتی مفاد کا بندہ ہوتا ہے، وہ آخرت کا طالب نہیں ہوتا، وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے، اور جو دنیا کا طالب ہے وہ عالم حق نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔